من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، ارباب فکر و نظر، صاحبان شعور و بصیرت، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت جس سے کم از کم ہر قاری قرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والا واقف ہے، اور جیسے ہی قرآن کو کھولا جائے تو فاتحۃ الکتاب کے بعد یعنی سورہ الحمد کے بعد جو سورہ شروع ہوتا ہے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، اور یہ اس کی ابتدائی آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ سب سے پہلے تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں، نہ کوئی تاریخ دان ہوں، نہ کوئی مفسر ہوں، نہ کوئی معلم ہوں، بلکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور آپ حضرات کے درمیان اصلاح کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ لہذا کبھی کوئی یہ نہ تصور کرے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، جیسا کہ ان کی ذرہ نوازی تھی اور ان کا حسن اخلاق تھا، لیکن یہ چونکہ میں اپنی فطرت سے، اپنے مزاج سے اور اپنی حیثیت سے بخوبی واقف ہوں، اس لیے کہ علم تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، بڑی توجہ کا طالب ہے۔ علم ایک بہت بڑا سمندر ہے، اگر کسی کو امیر کائنات ایک قطرے سے نواز دے، بڑی توجہ کا طالب ہے، اگر امیر کائنات کسی کو ایک قطرے سے نواز دیں تب جا کر وہ اس لائق بنتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے، بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ یعنی اگر کسی پر عنایت اہل بیت ہو تب جا کر وہ اس لائق بنتا ہے کہ وہ عالم ہو، تو ہماری بھی دعا یہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی اس لائق بنائے کہ ہم بھی علوم آل محمد کو کسب کر سکیں، اس لیے کہ علم کا مرحلہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ علم کا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اگر آیت پڑھی جائے تو آیت سمجھ میں آ جائے، روایت پڑھی جائے تو روایت سمجھ میں آ جائے، بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ یعنی علم کا مرحلہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، علم ایک بہت وسیع سمندر ہے، بہت گہرا سمندر ہے، جس کی تہ تک پہنچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ امیر کائنات مولا متقیان غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کے بارے میں پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی رسالت مآب نے مولائے کائنات کو بتایا کہ مولائے کائنات علم کا دروازہ ہے، لیکن مولائے کائنات نے کہا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم ثم انفتحت من کل باب الف باب، مجھے پیغمبر ختمی مرتبت نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں، پھر میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے ہیں۔ اس کے بعد مولائے کائنات کی تواضع کا معیار یہ ہے کہ مولائے کائنات نے کسی مقام پر اپنے علم کا مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ یہی کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، بڑی توجہ کا طالب ہوں، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ میں رسالت مآب کی غلامی کا اعلان کر کے مولائے کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ رسالت مآب کے علم کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے۔ جب رسالت مآب کے غلام کے علم کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے تو رسالت مآب کے علم کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہو؟ صلوات پر محمد جب میں ان کا ایک ادنا سا غلام تم میرے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ کیسے طے کر سکتے ہو رسالت مآب کا علم کیا ہے؟ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ انشاءاللہ موقع رہا تو اس عنوان سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب جن آیات کو میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، ارشاد خداوند متعال ہوتا ہے الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر جو الف لام میم استعمال کیا گیا ہے اس کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آج تک کوئی اس کا ترجمہ نہیں کر سکا، بلکہ یہ قرآن کا کوڈ ورڈ ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکا کہ یہ ہے کیا۔ بڑی توجہ کا طالب غور کیجیے گا، یہ قرآن کا کوڈ ورڈ ہے، کوئی اس کو نہیں سمجھ سکا کہ آخر خداوند متعال نے یہ جو حروف مقطعات استعمال کیے ہیں، کہیں پر ہا میم کہا، کہیں پر کاف ہا یا عین صاد کہا، کہیں پر الف لام میم کہا، کہیں پر الف لام را کہا۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ آج تک کوئی انسان اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکا کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے، خداوند متعال نے ان حرفوں کا استعمال کیوں کیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو کیا خداوند متعال نے ان حرفوں کو بیجا استعمال کر دیا، بلا وجہ استعمال کر دیا؟ خداوند متعال کو شوق تھا کہ میرے بندے سمجھ نہ سکے، میرے علم کا اندازہ لگا سکے کہ میں کتنا عالم ہوں، اس وجہ سے استعمال کر لیا، یا اپنی عاجزی کو محسوس کریں کہ میں قرآن کے اس حرف کا ترجمہ نہیں کر سکتے، آخر اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، خداوند متعال نے حروف مقطعات کو استعمال کیوں کیا ہے۔ بڑی توجہ کا طالب غور کیجئے گا، اگر ہم اس عقیدے کے قائل ہو جائیں کہ خداوند متعال نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ حرف بے سود ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں نکل سکتا، تو ہم دائرے ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، اگر ہم اس عقیدے کے قائل ہو جائیں کہ بلا وجہ خداوند متعال نے استعمال کر لیا، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو اب ہم دائرے ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے، چاہے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن خداوند متعال نے جب یہ لفظ استعمال کیے ہیں تو بلا وجہ استعمال نہیں کیے ہیں، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب علماء تفسیر بیٹھے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کی آیات کی وضاحت کرنے والے، اس کی تشریح کرنے والے جب بیٹھے تو سوچا کہ کیوں نہ سارے حروف مقطعات کو اکٹھا کر کے کچھ جملے بنائے جائیں، شاید اس کی وضاحت ہو جائے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، شاید اس کی وضاحت کی جائے، شاید اس کی وضاحت ہو جائے۔ اب جب سارے حروف مقطعات کو اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کرنے کے بعد جملے بنانا چاہتے ہیں تو کوئی اور جملہ بنا رہا ہے، کسی نے کوئی اور جملہ بنایا، لیکن علامہ مظفر حسن صاحب نے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا کہ چاہے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جائیں، جتنے بھی جملے بنا لیے جائیں، کوئی جملہ صحیح نہیں ہو سکتا، کوئی جملہ اپنے مفہوم کو نہیں پہنچا سکتا۔ صرف ایک جملہ جو کہ ان حروف مقطعات سے بنتا ہے وہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، قرآن کے عقیدے کے اعتبار سے وہ جملہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ جملہ یہ ہے، صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ ہی حق ہے جس سے ہم متمسک ہیں۔ علی کا راستہ ہی حق ہے جن سے ہم متمسک ہیں۔ اب علماء تفسیر نے، اہل سنت نے چاہا کہ ہم اس کو بدل کر کوئی اور جملہ استعمال کر لیں، کوئی اور جملہ بنا لیں جو اس پر فٹ بیٹھ جائے، لیکن ہزارہ کوشش کے بعد اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، تو اب میں جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن نے سب سے پہلے کہا الف لام میم۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، یہ قرآن ثابت ہے، ابھی قرآن ناطق کی بات نہیں آئی ہے، قرآن ثابت ہے۔ کہا الف لام میم، کہا سمجھ گئے، کہا نہیں سمجھے۔ اب ایک بار خداوند متعال مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہے گا، میں بھی تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جب قرآن ثابت تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قرآن ناطق کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جب قرآن ثابت کو تم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، قرآن ثابت کو نہیں سمجھ پا رہے ہو، تو پھر قرآن ناطق کو کیسے سمجھو گے؟ اس کے بعد اور سنیے، اس کے بعد کیا کہا؟ ذالک الکتاب، اشارہ کر دیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ صلوات علی محمد۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، اگر کوئی قرآن میں شک کرتا ہے تو کیا وہ ایمان پر محفوظ رہے گا؟ اس کا ایمان سلامت رہے گا؟
کوئی بھی انسان اس بات کا عقیدہ مسلمان نہیں رکھتا کہ اگر کوئی قرآن کے بارے میں شک کرے تو پھر اس کا ایمان محفوظ رہے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک ہے ہی نہیں. یعنی خداوند متعال نے قرآن کی تلاوت سے پہلے، قرآن کی جب انسان تلاوت کرنا چاہتا ہے، ابتدا میں ہی یہ متوجہ کر دیا، چیتاونی دے دی ہے کہ قرآن کو پڑھ رہے ہو، بڑی توجہ کا طالب ہوں، قرآن پڑھ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر شک کرو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. پہلے اس بات کا عقیدہ رکھو کہ قرآن میں کسی طرح کا شک نہیں ہے. اب جو بھی آیات آتی جائیں گی ان میں شک کرنا یہ تمہیں ایمان سے خارج کر سکتا ہے. اب چاہے وہ کسی کے بارے میں، کسی کی مخالفت میں ہو، کسی کی فضیلت کے بارے میں ہو، اگر شک کیا تو دائرہ ایمان سے خارج. اب اس کے بعد کیا کہا؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہادی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھنے والے. کیسے متقی اور کیسے پرہیزگار. اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہدایت کی علماء کرام بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اگر کہیں پر اشتباہ ہو تو اصلاح فرمائیے گا. اب کیا کہا؟ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہادی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا قرآن کسی کو بتا بتا کر متوجہ کر رہا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے ہدایت کر رہا ہے؟ نہیں. قرآن نے کسی کی ہدایت اس طریقے سے نہیں کی ہے کہ، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے قرآن کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا. اب اس کی بھی وضاحت کروں گا. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہادی ہے. ہدایت کی علماء کرام نے دو تفسیریں بتائی، یہ دو تعویلیں ہیں. کہا اراؤ طریق، راستہ دکھا دینا، راستہ بتا دینا، یہ ہے ایک ہدایت. دوسرا ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا. یعنی ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا. دوسرا یہ ہے اراؤ طریق، راستہ بتا دینا. اب اگر میں مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرتا چلوں، مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ فلاں جگہ جانے کا راستہ کیا ہے، فلاں جگہ کیسے جایا جائے گا. آپ نے کہا مولانا آپ کو فلاں جگہ جانا ہے، آپ ایک کام کرے گا، اس طریقے سے سیدھے جائیے، پھر دائیں مڑ جائیے گا، اس کے بعد فلاں چوراہا آئے گا، وہاں سے آپ بائیں مڑ جائیے گا، اس کے بعد سیدھے جائیے. غرض آپ نے الفاظ کے ذریعے سے مجھے ہدایت فرما دی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر اشتباہ کا امکان ہے یا نہیں، کہ میں کیا آپ نے جیسا بتایا ہے میں اسی کو فالو کرتے ہوئے، اسی پر عمل کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہوں؟ کہا جائے گا نہیں. ہو سکتا ہے کہ خطا کا امکان پایا جا سکتا ہے، آپ راستہ بھٹک سکتے ہیں، راستے میں اشتباہ کا امکان ہے. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے. اب اس کو بھی مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ مجھے راستہ بتا دیں گے. آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں بھی وہیں پر جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا. اب آپ یہ بتائیے، آپ نے مجھے ساتھ لیا، ساتھ میں لے جا کر مجھے جس جگہ پر جانا تھا وہاں پر آپ نے پہنچا دیا. آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے راستہ بتایا تھا اس میں اشتباہ کا امکان تھا، بھولنے کا امکان تھا، انسان بھٹک سکتا تھا. لیکن جو آپ نے ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جا کر منزل مقصود تک پہنچا دیا، کیا اس میں اشتباہ کا امکان ہے، اس میں بھٹکنے کا امکان ہے؟ کہا نہیں، اس میں انسان بھٹک نہیں سکتا، منزل مقصود تک پہنچ کر رہے گا. پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنے آخری وقت میں بھی یہی کہا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بڑی توجہ کا طالب ہوں. یعنی پیغمبر ختمی مرتبت نے قرآن اور اہل بیت کو ہدایت کا ذریعہ بتایا. اگر ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک کا دامن اگر چھوڑ دیا دوسرا تمہیں ہدایت نہیں کر سکتا، دوسرے کا دامن چھوڑ دیا پہلا ہدایت نہیں کر سکتا. اگر ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو دونوں کے راستے کو پکڑ کر چلنا ہوگا. بڑی توجہ کا طالب ہوں. یعنی قرآن راستہ دکھاتا ہے، اہل بیت منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. بھٹکنے کا امکان ہے، اہل بیت کے راستے پر چلو گے تو بھٹکنے کا امکان بھی نہیں پایا جاتا. صلوات محمد
کیسے شرط لگا دی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور صفت بتائی. یہ متقی کیسے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بڑی توجہ کا قائل ہوئے، باریکی کی طرف توجہ کرنا ہے. ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کی ہدایت کرے گا. یہ نہیں کہ ہدی للمسلمین، یہ مسلمانوں کی ہدایت کرے گا. ہدی للانسان، انسانوں کی ہدایت کرے گا. بڑی توجہ کا طالب ہوں. اگر ہر ایک کی ہدایت کرتا چلے تو پھر آج بلکہ اگر سورہ توبہ کی آیت کی طرف متوجہ کروں تو قرآن میں وہاں پر بھی اشارہ ہے کہ اگر مشرکین اور کافرین اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب مومنین تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی یہ قرآن ایک ہی ہے لیکن اس کا طریقہ الگ ہے. اگر مشرکین پڑھتے ہیں تو رزق میں اضافہ، مومنین پڑھتے ہیں تو پھر ایمان میں اضافہ. آخر اس کا ماجرا کیا ہے؟ جب چیز ایک ہے تو فائدہ بھی ایک ہی جیسا ہونا چاہیے. وہ بھی پڑھے تب بھی ہدایت ملنی چاہیے، مومن پڑھے تب بھی ہدایت ملنی چاہیے، مشرک پڑھے تب بھی ہدایت ملنی چاہیے. لیکن یہ کیا فلسفہ ہے کہ قرآن ایک کو گمراہ کر رہا ہے، ایک کی ہدایت کر رہا ہے؟ بڑا عجیب فلسفہ ہے. اب اگر ایک مثال کے ذریعے سے بات کو اس کی وضاحت کریں کہ یہ قرآن نے جو کہا ہے اس میں قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے، یا قرآن کوئی غلط پیغام نہیں پہنچا رہا ہے، بلکہ یہاں پر ظرف کی بات ہے کہ ظرف کے اعتبار سے قرآن ہدایت کر رہا ہے. اگر مشرک پڑھ رہا ہے تو مشرک چونکہ اس میں کمیاں نکالنے کے اعتبار سے، عیب کو تلاش کرنے کے لیے یا اس کی برائیوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تلاوت کر رہا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ کر رہا ہے. لیکن مومن یہ چاہ رہا ہے کہ اور زیادہ مجھے ہدایت ملے تو اس کے ایمان میں اضافہ کر رہا ہے. مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر دوں. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، بارش ایک ہے، پانی ایک ہے، قطرہ ایک ہے، لیکن وہی سیب کے منہ میں جاتا ہے تو گوہر نایاب بن جاتا ہے، سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جایا کرتا ہے. تو قرآن بھی بارش کرتا ہے. اگر مومن پڑھتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مشرک پڑھتا ہے تو شرک و نفاق میں اضافہ ہوتا ہے. صلوات بر محمد. یہاں پر ظرف کی بات ہے کہ جیسا ظرف ہوتا ہے قرآن اس کے اعتبار سے حفاظت ہدایت کرتا ہے. کہا ہدی للمتقین، یعنی قرآن اگر ہدایت کر رہا ہے تو متقیوں کی ہدایت کرے گا. اور کیسے متقی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں. اس سے بہتر تو آپ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ جو غیب پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں میں صرف مکتب تشیع ہے جس کے یہاں غیب پر ایمان پایا جاتا ہے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. اب اس کی وضاحت اور کر دوں. کیا کہا؟ ہدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کرے گا. الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی صرف نہیں ہوں گے بلکہ مومن بھی ہوں گے. اب یہ قرآن جب ہدایت کر رہا ہے تو بعض افراد، بعض مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آخر قرآن کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ آیت کی تفسیر کچھ کر دیتے ہیں، تعویل کچھ کر دیتے ہیں، کہیں کا کہیں بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کو گھما پھرا کر کہیں اور لے کر جا کر پیش کر دیتے ہیں. آخر اس کا ماجرا کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے متقیوں کی ہدایت کرے گا. اب اگر اسی جملے پر غور کیا جائے تو اس بات کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ متقیوں کی ہدایت کر رہا ہے. ہدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کر رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب آئیے جس پر قرآن نازل ہوا ہے انہی سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہدایت کر رہا ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن ہدایت کر رہا ہے، لیکن قرآن کے اعتبار سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ کوئی تفسیر کچھ کر رہا ہے، کوئی تفسیر کچھ کر رہا ہے. آخر اختلاف کیا ہے؟ عجب نہیں رسالت میں آپ آواز دیں، عجب نہیں رسالت میں آپ آواز دیں. یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق. اے علی تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. یعنی جو علی سے محبت کرے گا وہ متقی ہوگا، جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو علی سے محبت کرے گا وہ متقی ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ متقیوں کی ہدایت کرے گا، مومنین کی ہدایت کرے گا. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں.
مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو جیسے ہی انہوں نے یہ جواب دیا بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ امام عالی مقام نے کہا کہ تم لوگ مجھے میرے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہو، یعنی تم علی کے دشمن ہو. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے جد نے فرمایا تھا یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت ہی تقوی اور ایمان ہے، تم سے دشمنی ہی کفر و نفاق ہے. میں کہوں گا مولا آخری وقت میں یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ سوال پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ان سے جنگ کر لیتے، آپ ان کے اوپر تلوار چلا دیتے، ان کے اوپر حملہ کر دیتے. انہوں نے آپ کے بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، آپ کے چاہنے والوں کو قتل کر دیا ہے. عجب نہیں امامت آواز دے، امام وقت آواز دے کہ مجھے معلوم ہے میں چاہتا تو جنگ کر سکتا تھا، میرے پاس جواز موجود تھا، لیکن امامت کی نگاہوں سے میں قیامت تک کے مناظر کو دیکھ رہا تھا. کل تاریخ یہ کہے گی حسین نے مسلمانوں کو قتل کر دیا. میں آج اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جن سے میں جنگ کر رہا ہوں یہ کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ کافر لوگ ہیں. صلوات پر محمد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. امام عالی مقام نے اس وقت اعتراف لے لیا تاکہ تاریخ اگر لکھے تو جواز موجود ہو. یہ امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کا خون نہیں بہایا ہو بلکہ کفار اور مشرکین کا خون بہایا. آزاداروں، یہی ولایت علی بن ابی طالب کہ جیسا کہ کسی عالم دین سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ عاشورہ کو اتنا ترویج کیوں کر رہے ہیں، مجلس حسین کو اس قدر شدت کے ساتھ اور اس قدر اہتمام کے ساتھ کیوں برپا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں نے جس طرح سے غدیر کو بھلا دیا لوگ اسی طریقے سے حسین کی قربانی کو بھول جائیں، اس لیے کہ غدیر بھولنے کا نتیجے میں ہی واقع کربلا اور حادثہ کربلا رونما ہوا ہے. عزیزوں، امام عالی مقام اپنے اصحاب و انصار کے ہمراہ، اپنے ناموس کے ہمراہ، اپنے اہل بیت کے ہمراہ آہستہ آہستہ 2 محرم کو سرزمین کربلا پر غالب ہو چکے. عزاداروں، تاریخ نے لکھا ہے امام عالی مقام اپنے گھوڑے پر سوار تھے. سرزمین کربلا پر جیسے ہی امام عالی مقام کا اسب باوفا پہنچا، ایک مرتبہ امام عالی مقام کے اسب باوفا نے اپنا قدم وہیں پر جما لیا. امام عالی مقام نے ہزارہا کوشش کی لیکن گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے. امام عالی مقام نے کہا اے میرے اسب باوفا، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت زیادہ تھک چکے ہو لیکن مجھے میری منزل تک پہنچا دو، اس کے بعد حسین تمہیں زحمت نہیں دے گا. ہاں عزاداروں، تاریخ نے لکھا ہے امام عالی مقام نے کوششیں کی لیکن اسب باوفا نے قدم نہیں بڑھایا. امام عالی مقام نے گھوڑا تبدیل کیا، دوسرے گھوڑے نے بھی اپنا قدم نہیں بڑھایا. جب امام عالی مقام نے 7 گھوڑے تبدیل کر لیے، کسی گھوڑے نے قدم نہیں بڑھایا. ایک مرتبہ امام عالی مقام نے اہالی وہاں کے رہنے والوں کو بلایا، ایک مرتبہ اطراف کے رہنے والے لوگوں کو بلایا، کہا یہ تو بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس سرزمین کو شط فرات کہا جاتا ہے، کسی نے کہا اس سرزمین کو نہر علقمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کسی نے کہا اس سرزمین کو نینوا کہا جاتا ہے. امام عالی مقام کہتے ہیں کوئی اور نام، کسی نے کچھ اور نام بتایا. امام عالی مقام نے پوچھا کوئی اور نام، کسی اور نے کوئی اور نام بتایا. ایک مرتبہ امام عالی مقام نے کہا کوئی اور نام ہے. ایک مرتبہ ایک ضعیف نے کہا ہاں مولا، اس زمین کو کربلا بھی کہا جاتا ہے، کربلا کا نام سننا تھا. ایک مرتبہ امام عالی مقام نے کہا عباس یہی پر نصب کر دو، ہذہی ارض کرب و بلائن، ارے یہی زمین وہ ہے، یہی مصیبتوں کی زمین ہے، یہی آزمائشوں کی زمین ہے. ہاں ہونا تذبح اطفالنا، ارے یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا. ہاں ہونا تسفک دماؤنا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. ایک مرتبہ امام عالی مقام نے ایک قیامت خیز جملہ کہا ہاں ہونا تسبا حریمنا، ارے یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر ہمارے اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا. جناب زینب اولیاء مقام نے جب اس سرزمین کو دیکھا، ایک مرتبہ جناب زینب کا اضطراب بڑھا. جناب زینب
نے کربلا کی خاک کو اٹھایا، سونگ کر دیکھا، کہتی ہے بھیا اگر ہو سکے اس سے دور کہیں بسیرا کر لے، اے بھیا اس سرزمین سے آپ کی خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام عالی مقام نے کہا اے بہن زینب مسلح تیل آئی گئی ہے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ عزادارو خیمے نصب کر دیے گئے، رات کے خیمے نصب کیے گئے۔ عزادارو تاریخ نے لکھا ہے جناب عباس علیہ السلام کی خدمت میں لشکر اسقیہ کی جانب سے ایک مرتبہ پسر سعد آ کر کہتا ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے خیموں کو یہاں سے ہٹا کر دور نصب کر لو۔ امام جناب عباس علیہ السلام نے کہا کہ جب ہمارے خیمے یہاں پر نصب ہو گئے تو اب ہم یہاں سے خیموں کو نہیں ہٹائیں گے، اگر کسی میں جرأت ہے تو وہ خیموں کو ہٹا لے۔ ہاں عزاداروں ابھی یہ کیفیت اور زیادہ تبدیل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی جناب عباس علیہ السلام کو غیظ کے عالم میں دیکھا، جناب زینب کو آواز دی، جناب زینب تشریف لے کر آئے، کہا اے بہن زینب جا کر عباس کو سنبھالو، اس لیے کہ اب تک تو ہم نے عباس کو یہی سمجھایا ہے عباس یہ سرزمین کربلا نہیں ہے، عباس تلوار کو نہ چلانا اس لیے کہ ابھی کربلا نہیں ہے، لیکن آج کربلا ہو چکی ہے، سرزمین کربلا برباد ہو چکی ہے۔ اب زینب تم ہی ہو جو عباس کو سنبھال سکتی ہو۔ عزادارو جناب عباس علیہ السلام کو جناب زینب نے سمجھایا، جناب عباس علیہ السلام نے خیموں کو ہٹایا۔ عزادارو رات گزری، رات جب آئی ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام نے کسی کی بیوی کے رونے کی آواز سنی، جو بیوی یا حسین یا حسین کہہ کر گریا کر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے جناب زینب اولیاء مقام اپنے بھائی کی خدمت میں آئے، کہتی ہے بھیا حسین نہ جانے کون سی بیوی ہے بہت دردناک آواز میں یا حسین حسین کی آواز بلند کرتی ہے اور روتی ہے، اے بھیا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، یہاں سے ہم کہیں دور چلتے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بہن زینب ارے تم نے پہچانا نہیں، وہ بیوی کوئی اور نہیں، میری دنیا ماں فاطمہ زہرا ہے جو ہم سے پہلے اس سرزمین کربلا پر